السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو عقل کے سوداگر کا ایک دلچسپ اور حیرت انگیز قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی شہر میں ایک حکیم رہتا تھا جو بہت بڑا عالم بھی تھا۔ ایک دن اچانک وہ مر گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اس کے مرنے کے بعد یتیم ہو گیا۔ حکیم ایک غریب آدمی تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کے لیے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ حکیم کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا اپنے مستقبل کو لے کر بہت پریشان اور فکر مند تھا، کیونکہ اس کے پاس تو باپ جیسا علم بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے شہر کے بیچ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی اور اس پر ایک بورڈ لگا دیا جس پر تحریر تھا، اس دکان میں عقل بیچی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت حیران تھے۔ وہ بورڈ دیکھتے اور کہتے، یہ کیا چیز ہے؟ عقل کی دکان؟ کیا پاگل پن ہے یہ؟ لوگوں کی حیرت اس وقت اور بڑھ گئی جب وہ لڑکا گاہکوں کو بلانے کے لیے آوازیں لگانے لگا، آ جاؤ، سستے داموں میں عقل خرید لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے، عقل کا سودا ہے۔ اس کی آوازیں سن کر سب لوگ ہنستے اور اسے پاگل سمجھتے۔ اس کی دکان پر ایک بھی گاہک نہیں آتا تھا۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ عقل بازار میں خریدی یا بیچی نہیں جاتی۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے، لیکن اس لڑکے نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن ایک مالدار تاجر کے بیٹے کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ کچھ بے وقوف سا تھا۔ اس نے حکیم کے بیٹے کو آواز لگاتے دیکھا تو قریب آ کر پوچھنے لگا، بھیا، جو چیز تم بیچ رہے ہو وہ کیا سیر ہے؟ حکیم کے بیٹے نے کہا، میاں، عقل وزن سے نہیں بیچی جاتی۔ تم یہ بتاؤ تم کتنی رقم کی عقل خریدنا چاہتے ہو؟ تو تاجر کے لڑکے نے 1 روپیہ دیتے ہوئے کہا، اتنے کی۔ حکیم کے بیٹے نے ایک کاغذ پر لکھا، جب 2 لوگوں میں جھگڑا ہوتے دیکھو تو دور ہی رہو، اور یہ لکھ کر تاجر کے بیٹے کو دے دیا۔ جب وہ لڑکا گھر آیا تو باپ کو بتایا کہ وہ صرف 1 روپے میں عقل خرید کر لایا ہے۔ تو باپ نے ناراض ہو کر کہا، کیا بک رہے ہو؟ بھلا عقل بھی خریدی جاتی ہے؟ لڑکا بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یہ دیکھیں میری جیب میں ہے۔ لڑکے نے وہ کاغذ جیب سے نکال کر باپ کو دیا۔ تاجر نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی اور چلا کر بولا، ارے یہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ کر تاجر غصے میں بازار گیا اور عقل کی دکان پر جا کر حکیم کے بیٹے پر بگڑا، تو دھوکے باز ہے، ٹھگ ہے، میرے بیٹے کو ٹھگ لیا، لا روپیہ واپس کر۔ حکیم کے بیٹے نے کہا، میں نے تمہارے بیٹے کے ہاتھ عقل بیچی ہے، روپیہ واپس چاہیے تو عقل واپس کرو جو مجھ سے خریدی ہے۔ تاجر نے وہ کاغذ اسے لوٹا دیا جس پر وہ تحریر لکھی تھی۔ تب اس نے کہا، یہ تو صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے، عقل کہاں ہے جو میں نے بیچی ہے؟ اس تکرار کے دوران کافی لوگ جمع ہو گئے اور سب نے حکیم کے بیٹے کی حمایت کی۔ تاجر نے گھبرا کر کہا، میں عقل کیسے واپس کروں؟ تب حکیم کے بیٹے نے تاجر سے کہا، تمہیں یہ لکھ کر دینا ہوگا کہ تمہارا بیٹا میری بیچی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کرے گا، اور جہاں بھی 2 لوگ لڑ رہے ہوں گے وہاں تمہارا بیٹا موجود رہے گا۔ تو تاجر نے یہ تحریر لکھ کر حکیم کے بیٹے کو دے دی اور اس سے 1 روپیہ لے کر چلا گیا۔ اب ہوا یہ کہ وہاں کے بادشاہ کی 2 رانیاں تھیں جو آپس میں ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں۔ ان رانیوں کی ایک ایک نوکرانی تھی، ان دونوں کی بھی آپس میں ٹھنی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ دونوں رانیوں نے اپنی اپنی نوکرانیوں کو بازار سے تربوز خریدنے کے لیے بھیجا۔ وہ دونوں ایک ہی وقت ایک ہی دکاندار کے پاس جا پہنچی۔ دکاندار کے پاس ایک ہی تربوز بچا تھا۔ ایک نوکرانی بولی، اسے میں لوں گی۔ نہیں، پہلے میں یہاں پہنچی تھی، اسے میں لوں گی۔ دوسری نے بھی ضد پکڑ لی۔ دونوں میں خوب جھگڑا ہونے لگا۔
پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوب کوسا، پھر مارنا پیٹنا اور نوچنا شروع کر دیا۔ جب ان دونوں میں مار کٹائی ہو رہی تھی تو اتفاق سے تاجر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا، کیونکہ تاجر یہ تحریر دے چکا تھا کہ اس کا بیٹا جھگڑے کی جگہ موجود رہے گا، اس لیے اب وہ وہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں ایک نوکرانی نے تاجر کے بیٹے سے کہا، تو میرا گواہ ہے کہ اس عورت نے مجھے مارا ہے۔ تو دوسری نے غصے سے کہا، تو میرا گواہ ہے کہ اس نے میرے بال نوچے ہیں۔ پھر دونوں نوکرانیوں نے گھر جا کر اپنی اپنی رانیوں سے ایک دوسرے کے خلاف خوب نمک مرچ لگا کر شکایتیں کی۔ رانیوں نے بادشاہ کے پاس جا کر دہائی دی۔ دونوں رانیوں نے ہی تاجر کے بیٹے کو اپنا اپنا گواہ بنا کر دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا، اور دونوں نے ہی دھمکیاں دیں کہ اگر تو نے میرے حق میں گواہی نہیں دی تو تیرا سر کٹوا دوں گی۔ ان کی دھمکیاں سن کر تاجر اور اس کا بیٹا گھبرا گئے۔ بھلا ایک ہی آدمی ایک وقت میں دو لوگوں کا گواہ کیسے بن سکتا تھا؟ وہ جس کے بھی حق میں گواہی دیتا، دوسری اس کا سر کٹوا دیتی۔ بیٹے کے سر پر موت منڈلاتی دیکھ کر اچانک تاجر کو عقل کے سوداگر کی یاد آ گئی۔ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اب وہی مجھے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ بتا سکتا ہے۔ پھر اس نے حکیم کے بیٹے کی دکان پر جا کر اسے ساری بات بتائی۔ حکیم کے بیٹے نے اس کی بات غور سے سنی اور کہا، میں عقل کا سوداگر ہوں اور تمہارے بیٹے کے بچنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے 500 روپے دینے ہوں گے۔ تاجر نے فوراً پوری رقم گن کر دے دی۔ حکیم کے بیٹے نے رقم کی تھیلی لے کر کہا، جب تمہارا بیٹا محل میں جائے تو پاگل بن جائے، اس طرح اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اگلے دن جب معاملہ دربار میں بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور تاجر کے بیٹے کو گواہی کے لیے حاضر کیا گیا تو وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ تو بادشاہ نے چلا کر کہا، یہ کس پاگل کو گواہ بنا کر لے آئے ہو؟ نکالو اسے یہاں سے۔ اور پھر بڑی رانی کے حق میں فیصلہ سنا کر دربار برخاست کر دیا، اور یوں تاجر کے بیٹے کی اس مصیبت سے جان بچ گئی۔ تاجر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ حکیم کے بیٹے سے عقل خرید کر میں نے اپنے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ لیکن پھر تاجر کو نئی فکر نے گھیر لیا۔ اس نے سوچا، اگر بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ اس کے بیٹے نے پاگل پن کا ڈھونگ رچا کر اسے بیوقوف بنایا ہے تو وہ اس کے بیٹے کا سر کٹوا دے گا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جب بھی بادشاہ کا موڈ اچھا ہو تو اسے جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دو، ہو سکتا ہے سچائی سن کر وہ تمہیں معاف کر دے۔ بیٹے کی سمجھ میں بھی باپ کی بات آ گئی تھی، اور وہ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں گیا اور عرض کیا، حضور، جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک سچی بات بتاؤں؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، ہاں ہاں، بلا خوف کہو، سچ بولنے میں کیسا خوف؟ تب تاجر کے بیٹے نے بادشاہ کو پوری بات سچ سچ بتا دی۔ اس دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ لڑکے کی بات سن کر وہ بہت ہنسا اور بولا، لڑکے، تو نے ہمیں خوب الو بنایا، لیکن جا، میں نے تجھے معاف کیا، جا بھاگ جا، اور ہاں، اس عقل کے سوداگر کو محل میں بھیج دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حکیم کے بیٹے کو جب پتا چلا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے محل میں آیا۔ اس نے بادشاہ کے قدموں میں گر کر دہائی دی، سرکار، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی چاہتا ہوں، میری جان بخش دیں، زندگی بھر آپ کا غلام بن کر رہوں گا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ زور سے ہنسا اور بولا، لڑکے، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ تو نے تھوڑی نہ کچھ کیا ہے، تو عقل کا سوداگر ہے، کسی کو بھی عقل دے سکتا ہے، لا، تھوڑی عقل مجھے بھی بھیج دے۔ بادشاہ کی بات سن کر لڑکے کی کچھ ہمت بندھی اور اس نے کہا، سرکار، اگر ایک بادشاہ کو عقل بیچوں گا تو اس کی قیمت 1,00,000 روپے ہوگی۔
بادشاہ نے اسی وقت رقم اس کے حوالے کی اور کہا، میں نے قیمت ادا کر دی، اب مجھے عقل دے۔ لڑکے نے کہا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ کے وزیر خاص نے ایک حکیم سے دوا بنوا کر اس کا پیالہ بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اسے جلدی سے پی لیں۔ تب بادشاہ کو حکیم کے بیٹے کے الفاظ یاد آ گئے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس پر غور کر لیں، کام کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی بادشاہ نے وزیر کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی پسینے میں تر تھا۔ بادشاہ کی تیز نظروں کی تاب نہ لا کر وزیر بادشاہ کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضور، آپ کا شبہ درست ہے، دوا میں زہر ملا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو مارنے کی سازش چھوٹی رانی کے کہنے پر کی ہے۔ وہ آپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس دن آپ نے بڑی رانی کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے چھوٹی رانی، وزیر اور حکیم تینوں کو دوا کے 4 گھونٹ پینے کے لیے کہا۔ وہ بہت گڑ گڑائے، لیکن بادشاہ نے ان کی ایک نہ سنی۔ دوا پی کر وہ تینوں مر گئے۔ پھر بادشاہ نے عقل بیچنے والے حکیم کے بیٹے کو اپنا وزیر بنا لیا۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔